بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل چیف منسٹر آف تلنگانہ جناب KCR صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں جناب اسد الدین اویسی صاحب کے تعلق سے کہا کہ بہرحال وہ تلنگانہ کے سپوت ہیں اور مجھے فخر ہے ان پر، تو یقیناً بہرحال KCR صاحب کو فخر ہوگا اس وجہ سے کہ سیکریٹریٹ کی مساجد کی شہادت پر وہ خاموش رہے، تماشا دیکھتے رہے، خالی ٹویٹ انہوں نے کھیلا، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی جس طرح سے جدوجہد کی وہ جدوجہد کی نہ انہوں نے حمایت کی، نہ سمجھیے کہ مسجد کے تعلق سے کبھی بات کی، تو یقیناً KCR صاحب کو ان پر فخر ہوگا۔ آلیر میں 5 مسلم بچوں کا انکاؤنٹر ہوا، اس انکاؤنٹر پر وہ خاموش رہے، تو یقینی طور پر KCR صاحب کو ان پر سمجھے کہ فخر ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ خاموش رہے۔ اور ریاست تلنگانہ میں اردو کی ترقی کے لیے سمجھیے کہ اسد الدین اویسی صاحب کی کبھی زبان نہیں کھل رہی، یقیناً چیف منسٹر کو اس پر فخر ہوگا۔ اور پھر سمجھیے کہ اوقاف کی لاکھوں کروڑ روپے کی جائیدادوں کی تباہی پر سمجھیے کہ ان کی زبان نہیں کھلی، یقیناً اس پر سمجھیے کہ چیف منسٹر صاحب کو فخر ہوگا کہ وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ حکومت کی لغزشوں پر سمجھیے کہ تماشا بین کی حیثیت سے وہ خاموش ہیں، تو چیف منسٹر کو ان پر فخر ہے، وہ تلنگانہ کے سپوت ہیں، اور تلنگانہ میں سمجھیے کہ ان کی زبان بندی ہے۔ اردو اکیڈمی اس وقت ناکارہ حالت میں پڑی ہوئی ہے، بھوت بنگلے میں بدلی ہوئی ہے، چیئرمین چلے گیا ہے، ڈائریکٹر صاحب ہیں خالی۔ فائنانس کارپوریشن پورے 7 سالوں میں صرف سمجھیے کہ صاحب فائنانس کارپوریشن کا ایک چیئرمین 3 سال کے لیے آیا اور وہ ختم ہو گیا، ڈائریکٹرز بھی نہیں بنائے گئے۔ اردو اکیڈمی میں بھی صرف چیئرمین کو لایا گیا، 2.5 لاکھ روپے کی تنخواہ چیئرمین کو دی گئی، ڈائریکٹرز بورڈ آف ڈائریکٹرز نہیں بنائے گئے۔ فائنانس کارپوریشن میں بھی ڈائریکٹرز نہیں بنائے گئے۔ اور پھر مائنارٹی کمیشن بہرحال کام کر رہا تھا، مائنارٹی کمیشن کے چیئرمین کا ٹرم بھی ختم ہو گیا، وہ بھی خالی پڑا ہوا ہے۔ مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی کیا صورتحال ہے وہ سمجھیے کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ مسلمانوں کی گزشتہ 7 سال میں کتنی معاشی ترقی ہوئی ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور اس پر سمجھیے کہ کوئی زبان اسد الدین اویسی صاحب کی نہیں کھلی، اس پر چیف منسٹر کو فخر ہونا چاہیے۔ آلیر انکاؤنٹر پہ زبان نہیں کھلی، وقف کی جائیدادوں کی تباہی پر، اردو کی تباہی پر، اور فائنانس کارپوریشن کے سمجھیے کہ صاحب بھوت بنگلے میں تبدیل ہونے کے آفس پر زبان نہیں کھلی، تو یقیناً چیف منسٹر کو فخر ہوگا ان چیزوں پر۔ اور پھر سمجھیے مسلمانوں کو 12% ریزرویشن کی بات کی گئی تھی، میں 12% ریزرویشن کا مطالبہ تو میں نہیں کرتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ سب سے بڑا لالی پاپ سمجھیے کہ تھا، اور 12% ریزرویشن تو نہیں ملتا، لیکن اگر چیف منسٹر دیانتدار ہوتے اس مسئلے پر تو مسلمانوں کو پولیس میں، جوڈیشری میں سمجھیے کہ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، اور پھر دوسرے سروس ڈپارٹمنٹ میں، RTC میں مسلمانوں کو کم از کم سمجھیے کہ 10% تو دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ پبلک سروس کمیشن بنا، پہلی مرتبہ مسلمان پبلک سروس کمیشن میں نہیں لیا گیا، اور اس پر سمجھیے کہ اسد الدین اویسی صاحب کی زبان نہیں کھلی، تو چیف منسٹر کو یقینی طور پر فخر ہونا چاہیے کہ بھئی ممبر آف پارلیمنٹ اور مسلمانوں کی قیادت کا دعویٰ کرنے والے میرے فیصلوں پر کچھ نہیں کہہ رہے، تو یقیناً فخر میں آنا چاہیے چیف منسٹر کو، اور ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ خانہ مسجد پر بھی زبان نہیں کھلی، صرف تفریحاً اسمبلی میں ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے۔ سیکریٹریٹ مساجد کا فاؤنڈیشن اسٹون رکھا گیا، لیکن اب تک تعمیر شروع ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اور
حکومت پر سمجھیے کہ صاحب اس تعلق سے کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے تو چیف منسٹر کو فخر ہے کہ بھئی اسد الدین اویسی صاحب مسلمانوں کے چیمپئن ہیں، ملک میں مسلمانوں کا چہرہ ہے۔ ہماری بھی خوشی ہے کہ ہم کو بھی خوشی ہے کہ یقینی طور پر مسلمانوں کا ایک چہرہ ملک میں ہونا چاہیے، لیکن ایسا چہرہ نہیں جو تمام بی جے پی مخالف طاقتوں کی سمجھیے کہ مخالفت کرے، کانگریس کی مخالفت کرے، ایس پی کی مخالفت کرے، ممتا بنرجی کی مخالفت کرے، للو پرساد کی مخالفت کرے، یعنی تمام سمجھیے کہ صاحب جو بی جے پی سے اس وقت پولیٹیکل لڑائی لڑ رہے ہیں ان سب کی مخالفت کرے تو وہ سمجھیے ملک میں چمک رہے ہیں، اور یہاں ٹی آر ایس کے ان تمام فیصلوں کی تائید کرے۔ ٹی آر ایس 3 طلاق کے مسئلے پر سمجھیے کہ صاحب پارلیمنٹ میں حکومت کے ساتھ کھڑی رہی، ٹی آر ایس 370 کے مسئلے میں حکومت کے ساتھ کھڑی رہی، ٹی آر ایس سمجھیے کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا کے الیکشن میں حکومت کے ساتھ کھڑی رہی، وائس پریزیڈنٹ کے الیکشن میں حکومت کے ساتھ کھڑی رہی، کئی سمجھیے کہ یو پی اے بن رہا تھا، سمجھیے کہ صاحب قانون بن رہا تھا تو اس میں بھی حکومت کے ساتھ سمجھیے کھڑی رہی، کبھی بات نہیں کی گئی کہ صاحب یہ یو پی اے کے تحت غیر ضروری مسلمانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کو سمجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے، یہ بات کبھی نہیں کہی گئی یہاں پر۔ اور ٹی آر ایس سمجھیے کہ ٹی آر ایس کے ان تمام فیصلوں کو الائی پارٹی کی حیثیت سے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نے انڈورس کیا ہے، تو یقیناً چیف منسٹر کو فخر سمجھیے کہ فخر ہوگا چیف منسٹر کو کہ بھئی میری تمام مسلمانوں کو سمجھیے نقصان پہنچانے کی تمام کوششوں کی سمجھیے کہ یہ مخالفت نہیں کر رہے ہیں، میری تو حمایت کر رہے ہیں، تو فخر ہوگا۔ اور پھر تلنگانہ میں کچھ نہیں کہتے، جا کر باہر کے مسائل سمجھیے باہر مسلمانوں کے مسائل کو پوری طاقت سے اٹھا رہے ہیں، تو یقیناً چیف منسٹر تعریف کریں گے۔ میں دوسرا نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تلنگانہ میں مسلم انسٹیٹیوشنز کو تباہ برباد کر دیا گیا، وقف کی کروڑہا روپے کی سمجھیے لاکھوں کروڑ روپے کی جائیدادوں کو تباہ برباد کیا گیا، وقف بورڈ کو خفل ڈالا گیا، لاک کیا گیا، حتیٰ کہ چیئرمین کو بھی انٹر ہونے کی اجازت نہیں تھی، اور اس پر کوئی بات آج تک نہیں کی گئی کہ بھائی راتوں رات وقف بورڈ کے دفتر کو کیوں تالا ڈالا گیا، اور سمجھیے کہ صاحب چیف منسٹر کی حمایت کی گئی، بلکہ کہا گیا کہ میں مرتے دم تک چیف منسٹر کا ساتھ دوں گا، تو یقینی طور پر چیف منسٹر کہیں گے کہ صاحب مجھے فخر ہے، یہ تلنگانہ کے ثبوت ہیں، مجھے فخر ہے، یہ سمجھیے میرے تعلق سے سوائے تعریف کے پل باندھنے کے اور سمجھیے کہ کچھ نہیں کہتے، مسلمانوں کے تعلق سے تو نہیں مانگتے، کوئی چیز نہیں مانگتے۔ اب دوسرا جو نقطہ نظر ہے، مسلمانوں کو سمجھیے کہ ایک چیف منسٹر نے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر کی تعریف کرتے ہوئے ایک لالی پاپ دیا ہے کہ بھائی مسلمان خوش ہو جائیں کہ بھائی مجلس کی کیسے تعریف کیا، اسد الدین اویسی صاحب کے تعلق سے کتنی بڑی بات چیف منسٹر نے کہی کہ وہ تلنگانہ کے بیٹے ہیں، سپوت ہیں، ہم کو فخر ہے۔ یہ سمجھیے کہ مسلمانوں کو خوش کرنے کی ایک لالی پاپ دے کے خوش کرنے کی ایک حرکت، پولیٹیکل حرکت ہے چیف منسٹر کی۔ اگر سمجھیے کہ چیف منسٹر کے دل میں 14% مسلمانوں کے تعلق سے اگر کوئی درد ہے تو سمجھیے کہ چیف منسٹر مسلمانوں کی معاشی ترقی، مسلمانوں کی سمجھیے کہ صاحب اس وقت جو بدحالی ہے ریاست میں، اردو زبان کا جو مسئلہ ہے، مسلم انسٹیٹیوشنز کی جو تباہی ہے، اس تعلق سے بات کریں۔ بھائی 10 وائس چانسلر میں ایک مسلمان ایجوکیٹڈ چیف منسٹر کو نظر نہیں آیا، اور مجلس اتحاد المسلمین خاموش رہی۔ پبلک سروس کمیشن میں ایک مسلمان نظر نہیں آیا، مجلس خاموش رہی، تو فخر ہے چیف منسٹر کو۔ بی سی کمیشن بنا، اس میں ایک مسلمان کو نہیں لیا گیا، تو یقینی طور پر فخر ہوگا کہ بھائی مجلس نے اس پر کوئی بات نہیں کی، اور مجلس پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیو ہے مسلمانوں کی، ٹھوک بیپاری ہے مسلمانوں کی، سمجھیے مسلمانوں کے یہ ٹھوک بیپاری ہے۔ یہ سمجھیے کہ صاحب جو تلوے چاٹو اس وقت قیادت ہے، مسلمانوں کو سیریسلی سوچنا پڑے گا ان چیزوں پر کہ حکومت کیسے لالی پاپ دے رہی ہے۔ آپ بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف بہرحال سمجھیے کہ بہت زبردست پریس کانفرنس آپ نے لی، اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے تعلق سے
جبکہ ابھی کچھ سوشل میڈیا پہ آپ کے کلپ وائرل ہو رہے ہیں، پرائم منسٹر تلنگانہ کو آئے تھے تو اس وقت آپ نے کہا کہ بھائی یہ ایسے پرائم منسٹر ہیں جو ملک میں سب سے زیادہ طاقتور پرائم منسٹر ہیں اور کرپشن کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں اور اسٹیٹس کو یہ جو ہے سو حق دے رہے ہیں، اور اسٹیٹ کو پہلی مرتبہ سمجھیے کہ صاحب 38% سے 48% حصہ ملنے کا جو ہے سو اعلان کیا پرائم منسٹر نے، اور آج آپ اسی پرائم منسٹر کے تعلق سے کہہ رہے ہیں ایسے ویسے۔ آپ ضرور کہیے ہم ساتھ ہیں، اگر آپ آر ایس ایس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف حقیقی معنی میں لڑائی لڑ رہے ہیں تو یقینی طور پر ہم ساتھ ہیں آپ کے، لیکن یہ جو سمجھیے لالی پاپ والے قصے ہیں نا، یہ لالی پاپ والے قصے ذرا ڈائجسٹ نہیں ہوتے، کیونکہ تلنگانہ میں سوائے ریزیڈینشل اسکول کے کوئی اور بڑا کارنامہ آپ نے نہیں کیا، اور ریزیڈینشل اسکولز کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے دینی مدارس سمجھیے کہ بند ہو گئے ہیں، اور پھر ریزیڈینشل اسکول میں دینی تعلیم کا یا پھر اخلاقیات کا کوئی سبجیکٹ ریزیڈینشل اسکول میں نہیں پڑھایا جا رہا ہے۔ بچے تو دہریے بن کے نکلیں گے، بچے تو سمجھیے لادینی بن کر نکلیں گے۔ تو بہرحال سمجھیے ریزیڈینشل اسکول سے ہٹ کر کوئی آپ بڑا کارنامہ مسلمانوں کے تعلق سے بتلا دیجئے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ ہاں، سیکریٹریٹ کی 2 مساجد کو آپ نے شہید کر دیا، جھوٹ ٹویٹ کیا، پھر آپ کے الائی پارٹی جس پر آپ کو فخر ہے انہوں نے بھی ویلکم ٹویٹ کر دیا۔ ایک خانہ مسجد انبر پیٹ کی جھوٹے وعدے کیے گئے، ہوم منسٹر نے سمجھیے کہ صاحب مجھ سے جھوٹا وعدہ کیا، کہا کہ چیف منسٹر سے میں بات کر چکا ہوں، وہ برج ایسا جا رہا ویسا جا رہا ایسا جا رہا، مگر وہاں سمجھیے کہ اگر مسجد کے مقام پر اگر سمجھیے کوئی کالم آئے گا یا مسجد کو ڈسٹرب کیا جائے گا تو ہم برج کو بننے نہیں دیں گے، یہ بات طے ہے۔ اور پھر انبر پیٹ میں کسی قبرستان کی زمین پر بھی کوئی کالم نہیں آ سکتا، اس کے لیے آپ کے دلال پھر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ صاحب قبرستان کی زمین میں بڑا سمجھیے کہ کالم، ایک بڑے حصے پر کالم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک خانہ مسجد کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، مسلمانوں کے معاشی مسائل پڑے ہوئے ہیں، ریزرویشن کا مسئلہ ویسی ٹھنڈے بکسے میں پڑا ہوا ہے، مسلم انسٹیٹیوشنز پورے تباہ ہو گئے ہیں، کوئی چیئرمین نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ کو فخر ہے۔ تو یہ جو لالی پاپ مسلمانوں کو، تلنگانہ کے مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ لالی پاپ ہے۔ آپ یہ تعریفوں کو نہیں، ترقی کو دیکھیے۔ شخصی تعریف سے امتیں نہیں بنتی، آپ کی ترقی کیا ہوئی ہے، آپ کے مسائل کیا حل ہوئے ہیں، آپ وہ دیکھیے۔ تہذیب کو، تلنگانہ میں مسلمانوں کی تہذیب کو فتویٰ برباد کیا جا رہا ہے، نظام اسٹیٹس کے جتنے سمجھیے کہ صاحب جائیدادیں ہیں ان کو ڈیمالش کرنے کی بات کی، عثمانیہ دواخانے کو ڈیمالش کرنے کی بات کی گئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھیے کہ ہے کہ مسلم سمجھیے کہ نشانیاں اور مسلم جو تہذیب اور تمدن ہیں، تلنگانہ میں ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ تہذیب اور تمدن مزید ترقی پائے گا اور تلنگانہ میں مسلمانوں کو ایک نئی صبح نظر آئے گی، لیکن تلنگانہ تو ضرور بن گیا جس میں ہم بھی سمجھیے کہ اس لڑائی میں شامل رہے ہیں، لیکن سمجھیے کہ مسلمانوں میں کی حالت زار میں کوئی سمجھیے کہ تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو چیف منسٹر کو چاہیے شخصی تعریفوں کے بجائے، اپنے الائی کی تعریفوں کے بجائے مسلمانوں کے تعلق سے حقیقی معنی میں سمجھیے کہ وہ اقدامات کریں جو اس وقت ایک کمیونٹی کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ پولیٹیکل ڈسکریمنیشن اس طرح آپ کے پاس ہے، آپ بتلائیے کہ ان 7 سالوں میں مسلمانوں کی پولیٹیکل طاقت اور قوت کو آپ نے کس طرح کچلا، میں اس پر تفصیلی جان نہیں چاہتا۔ ایم ایل سی فرید صاحب تھے، فرید صاحب کا ٹرم ختم ہوا، ایک مسلمان ایم ایل سی دینا چاہیے تھا، آپ نے وہ بھی نہیں دیا۔ ڈسٹرکٹس میں مسلمان جیت کر آتا تھا، محبوب نگر، نظام آباد، کھمم، کاماریڈی، عادل آباد، یہ علاقے وہ ہیں جہاں سے نلگنڈا مسلم ایم ایل ایز جیت کر آئے ہیں سابقہ متحدہ آندھرا پردیش میں۔ لیکن آپ نے کہا ڈسٹرکٹوں سے مسلمان نہیں جیت سکتے، ہم ایم ایل سی مسلمانوں کو دیں گے، یعنی آپ ایک میسج کنوے کیے اس وقت کہ مسلمانوں کو پولیٹیکلی اضلاع میں کوئی سمجھیے موقع نہیں ہے،
مسلمان صرف یہی پلاس کے 7 پتوں پر تکیہ کر کے بیٹھے. یہ بات سمجھیے آپ نے کہی. اب وہ بودھن میں سمجھیے بودھن شکیل صاحب ہیں. شکیل صاحب کا ان کا اپنا ایک سمجھیے رکھ رکھاؤ ہے, اس کی وجہ سے 2 ٹرم سے شکیل صاحب سمجھیے کہ جیت رہے ہیں. تو ڈسٹرکٹوں سے آپ نے کسی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا, اور آپ کی ذمہ داری ہے جتا کر لانا. آپ کی پارٹی کی آپ کی ذمہ داری ہے ڈسٹرکٹوں سے مسلمان ایم ایل ایز کو جتا کر لانا. آپ نے تو کہا کہ 3 منسٹر رہیں گے, لیکن 1 منسٹر, وہ بھی کتنی طاقت ہے اس کے پاس, کتنی قوت ہے ہم جانتے ہیں, اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا کہ آپ 1 منسٹر خالی سمجھیے کہ دے کر تڑخا دیے مسلمانوں کو. کسی گورنمنٹ سمجھیے کہ صاحب انسٹیٹیوشنز میں مسلمانوں کو سمجھیے کہ صاحب زیرو کر دیا گیا ہے. مسلم پولیٹیکل آپ کی پارٹی میں خود مسلمانوں کو کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت اس وقت نہیں ہے. سارے مسلمان سمجھیے کہ صاحب ایک آہ اور یاس میں سمجھیے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ صاحب ہم کو کب عہدے دیے گے. خود پارٹی کا آپ کا سمجھیے کہ مائنارٹی صدر تک برابر آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کا مائنارٹی شعبہ تک برابر نہیں ہے آپ کے پاس. آپ مسلمانوں کو پولیٹیکلی سمجھیے کہ تباہ کرنا چاہتے ہیں, اسی طرح جس طرح سمجھیے کہ اچھوت والی پوزیشن میں اسد الدین اویسی صاحب ملک میں مسلمانوں کو لانا چاہتے ہیں کہ صاحب مسلمانوں کو ایک الگ بلاک میں ڈھکل دیا جائے جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے, اور مسلمان جو پولیٹیکل سمجھے سوشل فیبرک ہے یہاں, وہ سوشل فیبرک سے الگ کٹ کر اپنا ایک علیحدہ بلاک مسلمان سمجھیے کہ بنا لے تاکہ مسلمانوں کی کوئی سنوائی نہ ہو. آج اتر پردیش کی اتنی بڑی ریاست میں مسلم ایشوز اور مسلمان ڈسکشن میں نہیں ہیں, اور یہ جو سیکولر پارٹیاں ہیں وہ ڈر رہی ہیں کہ صاحب مسلمان کا ذکر کریں گے تو الیکشن پولرائز ہو جائے گا, کمیونل پولرائزیشن ہوگا. تو یہ پوزیشن پہ بہرحال سمجھیے کہ یہ RSS کی ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی, جو اس منصوبہ بندی کو پوری طرح عمل آوری اسد الدین اویسی صاحب کر رہے ہیں. اور آپ کو اس پر یقینی طور پر فخر ہوگا, کیونکہ اسٹیٹ کے کسی مسئلے پر آپ کے تعلق سے ان کی زبان نہیں کھلتی. آپ منمانی جو چاہے وہ کرے چیف منسٹر صاحب. تو چیف منسٹر صاحب یہ جو لالی پاپ دے رہے ہیں کہ اسد الدین اویسی پہ ہم کو فخر ہے, مسلمانوں کو اس سے کوئی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی ترقی کو, ریاست میں پولیٹیکل آپ کے اسٹیبلشمنٹ کو, ریاست میں سمجھیے کہ صاحب سرکاری اداروں میں آپ کا کتنا پرسنٹیج ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ سمجھیے کہ باتوں کو پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.